بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم شرحمیت عاملین کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے آپ حضرات عبارت دیکھ لیں۔ وَإِن وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى تَكُونُ فِعْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ قَدْ تَكُونُ فِعْلِيَّةً وَقَدْ تَكُونُ اسْمِيَّةً وَتُسَمَّى الْأُولَى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ إِنْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ مثل إِنْ تَضْرِبْ أَضْرِبْ وَإِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ وَإِنْ تَضْرِبْ فَزَيْدٌ ضَارِبٌ وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ نَحْوُ إِنْ ضَرَبْتَ أَضْرِبْ۔ اب ترکیب دیکھ لیں۔ وَإِن مبتدا ہے اور منہا اس کی خبر مقدم نکالیں گے اور ہا ضمیر کا مرجع ہم بنا لیں گے خمسۃ احرف، یا پھر آپ بنا لیں ہا کا مرجع حروف تجزم الفعل المضارع۔ تو منہا خبر مقدم اور ان مبتدائے مؤخر یہ آپس میں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ ہی مبتدا جس سے مراد ہے ان، تدخل فعل ہی ضمیر اس کا فاعل، علی الجملتین یہ جار مجرور تدخل فعل کے متعلق، تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہی کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ الجملۃ الاولی مرکب توصیفی مبتدا تکون فعل ناقص ہی ضمیر اس کا اسم جو راجع ہے الجملۃ الاولی کی طرف، اور فعلیتاً اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر والجملۃ الاولی کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ الثانیۃ مبتدا قد تکون فعل ناقص، اس میں قد برائے تقلیل ہے اور تکون کی ضمیر اس کے اندر ہیا جو ثانیہ کی طرف لوٹ رہی ہے اس کا اسم، اور فعلیتاً خبر، قد تکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر معطوف علیہ وہ حرف عطف قد تکون فعل ناقص اور ہی ضمیر اس کا اسم اور اسمیتاً خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر خبر بن جائیں گے والثانیہ کی، ثانیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ تسمہ فعل مجہول الاولی اس کا نائب فاعل اور شرطاً مفعول بھی، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ وہ حرف عطف، یہاں واو کے بعد ہم تسمہ محذوف نکالیں گے، وہ تسمہ محذوف فعل مجہول ہے، الثانیہ تو اس کا نائب فاعل ہے اور جزان مفعول بھی، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور جزان مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ فا تفصیلیہ ان حرف شرط کان فعل ناقص الشرط معطوف علیہ وہ حرف عطف الجزاء معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر بن جائے گا معطوف علیہ او حرف عطف الشرط ذو الحال وحدہ، یہ مرکب اضافی منفردن کی تعویل میں ہو کر الشرط کا حال، حال ذو الحال سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر کانا کا اسم فعلاً مضارعاً مرکب توصیفی کانا کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر شرط، فا جزائیہ تجزیم فعل ہو ضمیر منصوب متصل کا مفعول بھی اور ان اس کا فاعل، علی حرف جر سبیل الوجوب یہ مرکب اضافی مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا تجزیم فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ ان حرف شرط کانا فعل ناقص الجزاء ذو الحال وحدہ اس کا حال، حال ذو الحال سے مل کر کانا کا اسم بن جائے گا اور فعلاً مضارعاً مرکب توصیفی اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر شرط بن جائے گا۔
فا جزائیہ تجزیم و فعل ہی ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، علی سبیل الجواز یہ اس کے متعلق۔ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا بن جائے گا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ باقی امثلہ میں یہ ہے کہ مثل مضاف ہوگا اور بعد والی مثالیں مضاف الیہ ہو جائے گی، یہ مرکب اضافی مثالہ کی خبر بن جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، ان دو جملوں پر داخل ہوا کرتا ہے۔ جملہ اولا ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے اور جملہ ثانیہ کبھی فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی اسمیہ۔ جملہ اولا کا نام شرط ہوتا ہے اور جملہ ثانیہ کا نام جزا۔ پھر اگر شرط اور جزا یا تنہا شرط ہی فعل مضارع ہو تو بطور وجوب یہ ان فعل مضارع کو مجزوم کرے گا، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، اور ان تضرب ضربت اس کا بھی یہی معنی ہے، اور ان تضرب فزید ضارب، اگر تو مارے گا تو زید بھی ضارب ہوگا۔ اور اگر صرف جزا ہی فعل مضارع ہو تو لفظ ان اس کو علی سبیل الجواز ساکن کرے گا، جیسے ان ضربت اضرب۔ اس بحث میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جزا۔ ان جن دو جملوں پر داخل ہوگا ان میں سے پہلے جملے کا فعلیہ ہونا یہ تو لازمی ہے، البتہ دوسرا جملہ کبھی فعلیہ ہوگا اور کبھی اسمیہ ہوگا۔ پھر اگر پہلا جملہ فعلیہ ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو پہلا جملہ فعل مضارع ہوگا یا فعل ماضی ہوگا۔ اگر پہلا جملہ فعل مضارع ہے پھر تو ان علی سبیل الوجوب یعنی لازمی طور پر اس شرط والے فعل کو جزم دے گا۔ اس میں دیکھیں پہلی مثال ان تضرب اضرب، اس میں پہلا فعل یعنی شرط وہ فعل مضارع ہے اور مجزوم ہے اور وجوباً مجزوم ہے، اور دوسری مثال میں ان تضرب ضربت، اس میں بھی شرط والا فعل چونکہ فعل مضارع ہے یہ بھی وجوباً مجزوم ہے، البتہ اس میں جزا والا فعل ماضی ہے، وہ لفظاً تو مجزوم نہیں ہے لیکن محلاً مجزوم ہے۔ اور تیسری مثال دی ہے ان تضرب فزید ضارب، اس مثال میں بھی چونکہ شرط والا فعل مضارع ہے لہذا یہ بھی وجوباً مجزوم ہے، البتہ یہ مثال اس چیز کی دی ہے کہ اس میں جزا فعل مضارع ہے۔ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ شرط والا فعل ماضی ہے اور جزا والا فعل مضارع ہے، جیسے ان ضربت اضرب، اس صورت میں جزا کو آپ جزم دے بھی سکتے ہیں اور جزا پر جزم آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، یعنی مرفوع بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان براہ راست ضربتہ پر داخل ہو رہا ہے اور ضربتہ کے واسطے سے یہ اضرب پر یعنی شرط کے واسطے سے جزا پر ان اثر کرتا ہے، تو جس پر براہ راست داخل ہو رہا ہے ان اس پر تو اثر نہیں کر رہا اس فعل کے مبنی ہونے کی وجہ سے، تو جس فعل پر یعنی جزا پر اس کا اثر بالواسطہ ہوتا ہے یا پڑوس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں ہمیں جواز مل جائے گا کہ اس کو ہم جزم دے بھی سکتے ہیں ان کی وجہ سے اور جزم کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ آج کا سبق ہوا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔